الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس حسین اور خوبصورت کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے، انسانوں کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی بن مانگے عطا فرمائیں۔ اور سب کے لیے ان نعمتوں کو عام رکھا، مطلب چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے آگ کا پوجنے والا ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا پھر اللہ کو نہ ماننے والا ہو، کسی بھی خدا کا نہ ماننے والا ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیا کی نعمتوں کو عام رکھا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے دنیا کا ہر فرد فائدہ اٹھاتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، یا انسانی جسم کے اعضاء ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام رکھا ہے۔ سب کے لیے وہ نعمتیں کام کرتی ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، امتحان کا گھر بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور ان کو یہ اختیار دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ جس پہ چل کر آؤ گے اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک امتحان حال میں طلبہ کو بٹھا دیا جاتا ہے، پیپر ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوالات ہیں، ان کو لکھو، صحیح لکھو گے تو صحیح نمبرات ملیں گے، اور اگر صحیح نہیں لکھو گے تو اس کے حساب سے تمہارا رزلٹ آئے گا۔ اب یہ طالب علم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پرچہ کس طریقے سے بھرتا ہے۔ اس کو امتحان حال میں اگر خالی بھی بیٹھا ہوا ہے اور 3 گھنٹے کا مثال کے طور پر وقت ہے، تو کوئی استاد آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تم کیوں نہیں لکھ رہے ہیں، یہاں سے اٹھ کے بھاگو۔ اس کو مہلت دی گئی ہے، 3 گھنٹے کا وقت ہے، 3 گھنٹے میں تم کیا کرتے ہو کرو، اور جب پیپر جمع کر دو گے ہم جب چیک کریں گے تو جب تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ ایسے ہی مثال دنیا کی سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط بتا دیا، انبیاء کو بھیجا اور انسانیت کو یہ سمجھا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اب تم دنیا میں جاؤ، کیا کرتے ہو وہ تمہاری مرضی ہے۔ اعمال پر میں تمہاری دنیا میں پکڑ نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ شل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ چور کو چوری کرنے کا اختیار ہے، چوری سے بچنے والے کو اس کا اختیار ہے، شراب پینے والے کو اس کا اختیار ہے،
ایسا نہیں ہے کہ کوئی شراب پینے کے لیے شراب خانے میں گیا اور اس کی شراب کو جما دیا جائے، وہ اس کے حلق میں نہ اترے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اور یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. لے کر کیا جاؤ گے اب یہ تمہارا اختیار ہے. اور ان سب چیزوں کا حساب کب ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن متعین فرما دیا کہ میں نے جو دنیا میں بے بہا نعمتوں سے نوازا تھا، میں نے دنیا میں جو تمہیں چھوٹ دی تھی کہ تم نیکی بھی کر سکتے ہو اور برائی بھی کر سکتے ہو، تو کیا سمجھتے تھے کہ وہ سب یوں ہی ختم ہو جائے گا؟ آج وہ دن ہے کہ اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا. اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا. تم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیا کھاتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کہاں جاتے تھے، حرام کرتے تھے یا حلال کرتے تھے، ظلم کرتے تھے یا انصاف کرتے تھے. ان تمام چیزوں کا ایک ایک پائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب دے گا. یہاں تک کہ قرآن کی آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو ان سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان کا بھی حساب ہوگا. یعنی انسان کیا سوچتا ہے، انسان کے خیالات جو ہیں جو غیر اختیاری ہیں، اس کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، خیالات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، اعمال کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کے چاہے پکڑ فرما دے. یہاں علماء نے ایک بہت کام کی بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیالات کا حساب تو ضرور لیں گے، جو کہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. بنا سوچے بعض دفعہ خیالات آتے ہیں، بلکہ انسان کو ناپسند ہوتے ہیں ایسے بھی خیالات آتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. تو پھر انسان کیا کرے گا؟ علماء نے یہاں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ خیالات کا حساب تو ہوگا، لیکن اگر تمہارے ظاہری اعمال جس کا تمہیں اختیار تھا، مثلا گناہ کو چھوڑنا، نیکیاں کرنا، بدکاریاں چھوڑنا، حرام کاری چھوڑنا، چوری چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، جو انسان کے اختیاری اعمال تھے، اگر انسان نے ان کو چھوڑا اور ان سے بچتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خیالات کو بھی معاف فرما دے، اس کی پکڑ نہیں کرے گا. اور اگر انسان نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، نہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی روش پہ چلتا رہا، وہ چوری میں بھی لگا رہا، وہ زناکاری میں بھی لگا رہا، وہ بدکاری میں بھی لگا رہا، وہ شراب نوشی میں بھی لگا رہا، وہ جھوٹ بھی بولتا رہا، وہ دھوکے بھی دیتا رہا، وہ ظلم بھی کرتا رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ فرمائیں گے کہ تیرے خیالات کا حساب کتاب دے. وہ کہے گا یا اللہ، خیالات تو میرے اختیار میں نہیں تھے، میں اس کا حساب کتاب کیسے دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جو چیز تیرے اختیار میں تھی تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جب تو نے اختیار کی چیز پر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے جو غیر اختیاری تھی کہ اس کا بھی حساب دینا ہے. تو سوچو کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال کا حساب لینے آ جائے تو ہم حساب نہیں دے سکتے، چہ جائے کہ ہمارے خیالات کا اللہ حساب لینے آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ان باتوں کا، قیامت کے ان مناظر کا تذکرہ کفار مشرکین سے کرتے کہ قیامت ایسی ہوگی، ایسا حساب کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پائی پائی کا حساب لے گا، تو چہ جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول کی بات کو مانتے، وہ آپ کا مذاق بنانے لگتے، وہ الٹے سیدھے سوالات کرنے لگتے. اسی کو سورہ ملک میں ذکر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین یہ سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو تو قیامت کے بارے میں بتاؤ کہ کب آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے
کہ قیامت کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. قل انما العلم عند اللہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، وہ اپنے پاس رکھا. اور کفار و مشرکین کے سوال پہ یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، قیامت قائم کب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. قربان جاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائیں. ایک حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ظلم عام ہو جائے گا تو قیامت واقع ہو جائے گی. جب مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگیں گے تو قیامت واقع ہو جائے گی. جب ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی تو قیامت واقع ہو جائے گی. جب عرب کے بدو، عرب کے گاؤں کے رہنے والے یعنی عربی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب عرب کے لوگ آپس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مسابقت کریں گے، مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا، تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. جب زنا عام ہو جائے گا تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. جب گھر گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. جب ایک انسان دوست کو گلے لگائے اور باپ کو دھکے دے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. جب اگلی امت کے لوگ پچھلی امت کے متعلق برا بھلا کہنے لگے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. یعنی جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے، اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے، دنیا میں ڈگریاں حاصل کرنے والے اوروں کو تو اوروں کو، اپنے ماں باپ کو یہ تانا دیتے ہیں کہ تم جاہل ہو، تمہیں کیا پتا. اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنا شروع جب کر دیا جائے تو سمجھو قیامت آنے والی. اور بھی بہت سی چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی. خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا علم چاہے کہ اللہ کے پاس ہے، لیکن واضح واضح کچھ نشانیاں ہمیں بتلا دی. کس لیے بتلائیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر میں لگ جائیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر اس وقت کا ماحول دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ ساری نشانیاں مکمل ہو گئی. کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو باقی ہیں، باقی تمام نشانیاں آج دنیا میں ایسا نظر آتا ہے کہ کل قیامت واقع ہو جائے گی. اور ہم ہیں کہ ہمارے کان پر جو نہیں رہتی، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کس وقت بھی نازل ہو سکتا ہے. زلزلے کبھی بھی آ سکتے ہیں، زمین کبھی بھی پھٹ سکتی ہے، ہمارے چہروں کو کبھی بھی مسخ کیا جا سکتا ہے. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، جانوروں، کتے، بلیوں اور خنزیروں کی شکل بنا دی جائے گی، گناہ اتنے عام ہو جائیں گے. تو قیامت کی یہ نشانیاں ہیں. اور قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ بہت ہولناک دن ہوگا. قرآن کریم نے خود اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بڑا عجیب معاملہ ہوگا. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اور صرف اپنی پرواہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، کسی طریقے سے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے. انسان تو انسان، ہم اور آپ تو دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت ہوگی. انبیاء جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، سب کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، اللہ سے یہ کوہار لگا رہے ہوں گے، اے اللہ میں اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، آج کے دن میں اپنا سوال کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے. ایسے ماحول میں بھی، ایسے محشر کے میدان میں بھی صرف
ایک امید کی آواز آئے گی کہ امتی امتی، ایک ہی آواز ابھرے گی کہ امتی امتی، یا رب بھی امتی امتی، کہ اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ ظاہر ہے وہ آواز میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ کس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے؟ وہ امت جو نیکیوں پر چلتی رہی؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے گنہگاروں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں جانے کی منظوری نہیں دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ بخش دے۔ اتنے احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی لاڈل نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ سنتوں پر چھریاں چلا رہی ہے، سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہے۔ ہمارے فنکشن دیکھ لو، ہمارے اسکول دیکھ لو، ہمارے کالجز دیکھ لو، ہمارے گھر کا ماحول دیکھ لو، ہماری زندگیاں دیکھ لو۔ ہم خود اپنی ذاتی زندگی کو اگر ٹٹولیں تو ہم سنتوں کا کھلے عام جنازہ نکالتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر یہ امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو تو جنت میں بھیجے گا، کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیسے حساب کتاب دیا جائے گا؟ اور کیا یہ یقین ہے کہ صرف ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنے اعمال سے ڈرتے رہو اور اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور یہ کوشش کرو کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، ایک ایک سنت کو دل سے لگائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔